اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، باوقار اور خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے کچھ سنہری اصول پیش خدمت ہے۔ ان رہنما اصولوں پر عمل کرنے والا انشاءاللہ تعالی اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا اور دین و دنیا دونوں میں سرخرو ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو نوجوانوں سے التماس ہے کہ وہ ایسی صفات اپنے اندر پیدا فرمائیں کہ جن سے وہ مردان حق اور مردان مجاہد بن جائیں۔ اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ اور مصمم ارادے کے ساتھ کوشش فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس وقت اسلام کی کشتی کو پار لگانے کے لیے نوجوانوں کو پوری طاقت کے ساتھ آگے آنا ہوگا، جو وقت کا اہم تقاضا ہے، اور عید قربان یہی سبق دے کر گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دیا۔ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کرنے کی خاطر سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیسی زندگی اپنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کچھ رہنما اصول سماعت فرمائیں۔ فرمایا گیا کہ دوسروں پر مہربانی کرو، تعریف ہوگی اور صلہ بھی پاؤ گے۔ اسلام یہ ہے کہ لوگ تمہارے ہاتھ اور زبان سے صحیح و سالم رہیں، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ سچے تاجر پر جنت کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے۔ یہ رہنما اصول ہیں اور ایسے اصول ہیں جن کو ہم سنہری اصول کہہ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی بد دعا شعلے کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ مرد کا بہترین خزانہ پاک دامن بیوی ہے۔ موت سے پہلے عشق کی خواہش کرنا، یعنی موت کی خواہش کرنا گناہ ہے۔ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے والا بدترین انسان ہے۔ ایک آدمی اپنے اخلاق سے وہی درجہ حاصل کر سکتا ہے جو ایک آدمی پوری رات عبادت سے کر سکتا ہے۔ جھگڑالو اور کج بیس شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ کنجوسی سے بڑا اور برا مرض کوئی نہیں۔ پھر فرمایا حسن اخلاق اللہ کی رحمت کی باغ ڈور ہے۔ دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تمہاری شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو۔ جس عورت کا خرچ کم ہو وہ سب سے زیادہ مبارک ہے۔ پھر فرمایا جب تمہیں غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ۔ بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے ہو۔ سچائی
نجات بخشتی ہے۔ عیب دار چیز فروخت کرنے والا ہمیشہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہتا ہے۔ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا۔ ناپ تول میں گڑبڑ کرنے والی بہت سی امتیں ہلاک ہو گئیں۔ پھر فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ صبح دیر تک سونا تنگ دستی لاتا ہے۔ سائل سے نرمی سے بات کرنا بھی صدقے میں داخل ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا محبت الہی کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جس کا اخلاق درست ہو گیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ صلہ رحمی کرنے والا حشر کے دن نور میں اٹھے گا۔ کثرت سے استغفار کرنے والے کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ باوضو اور طہارت میں رہنے والے کے رزق میں برکت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ حرام چیزوں اور حرام باتوں سے بچنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی اس کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا کبھی رسوا نہ ہوگا۔ خوف خدا سے رونے اور خدا سے عاجزی کرنے والے کی تمام غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ پوشیدہ طور سے صدقہ دینا، ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز اور روزہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔